حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ یہ انسان کے اندر کی انسانیت اور قلب کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو اس بیماری سے بچائے، آمین۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ ضروری نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو، کیونکہ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایات اور ناشکری نہ کریں۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی بیٹے کے لیے دعا۔